प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन। आज की रात एक अजीम हस्ती की शहादत हुई सहाबा में से, जिनका नाम है अली इब्न अबी तालिब। मैं अपना तज्जिया पेश कर रहा हूँ, न कि किसी और का, गलत भी हो सकता। तमाम सहाबा में सबसे मजलूम हस्ती अली बिन अबी तालिब, सबसे मजलूम हस्ती, जिनकी औलाद का बच्चा बच्चा ज़बह कर दिया, खुद भी शहीद हुए और आगे नस्ल भी सारी ज़बह। आज की रात 21वें रोज़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ। शहीद तो फिर 2 दिन के बाद हुए, मौत तो 2 दिन के बाद वाक़या हुई, लेकिन 21 की रात थी। अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इनअवा बिन बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अक़नाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सर बिन नाहिज़ बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीसवा बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज हमारा जी चाह के मैं अमीरुल मोमिनीन का नसब बयान करूँ कि आज उनकी शहादत की रात है, शहादत का दिन है कि जब अहले शाम ने अलग हुकूमत अपनी कायम कर दी, हज़रत अली के मुकाबले में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया तहकीम के फ़ैसले के बाद, और उस पर ख़वारिज की एक जमात बन गई, अलग हो गए, जिन्होंने फिर बड़ी खौफनाक जंगें की। बड़े ज़माने तक वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहे। तो 3 खारजी इकट्ठे हुए कि जितना फ़साद है ना, उसकी जड़ है एक अमर बिन आस और मुआविया बिन अबी सुफियान और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन तीनों को कत्ल कर दो, फितना ख़त्म हो जाएगा। तो अमर बिन आस उस दिन आए ही नहीं, वो मिस्र के गवर्नर थे। फजर की नमाज, तो जो उनकी जगह आए वो मारे गए, शहीद हो गए। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उसने वार किया, लेकिन वो सर से फिसल के कमर पे जाके लगा और कमर छिल गई, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी बचा ली। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जिसने हज़रत अली को शहीद किया, ये आया हुआ था कूफे में। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये इसके इरादे अच्छे नहीं नज़र आते, तो इसको हम पकड़ न लें। फरमान लगे तो मुझे फिर अल्लाह की मुलाकात कैसे मिलेगी? मैं तो तुम में नहीं रहना चाहता, मैं तो अल्लाह से मिलना चाहता। हज़रत अली के साथियों ने बड़ी बेवफ़ाई की, बड़ी बेवफ़ाई की। इसलिए मैं कह रहा हूँ मज़लूम तरीन हस्ती। बुसर बिन अबी अरतात ने यमन पे कब्ज़ा कर लिया शाम के लश्कर की तरफ से, और हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बच्चे अपने हाथों से ज़बह किए, जैसे बकरा ज़बह किया जाता। आले रसूल के 2 बच्चों को मैं सना में उस मस्जिद में गया, वहीं उनकी कब्रें मौजूद। तो हज़रत अली बेकरार हो के निकले कि चलो अहले शाम के ख़िलाफ़ जिहाद करें, और बाहर शहर से बाहर जाके खैमा लगाया रात को। सुबह देखा तो एक आदमी भी नहीं आया हुआ था, अकेले थे। तो फिर बड़े दुखी दिल के साथ वापस आए और अपनी दाढ़ी को पकड़ कर कहने लगे, तू कब रंगीन होगी?
ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا. میں نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی. تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے تو شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا. پھر آگے نسل ذبح. آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اللہ میرا ہچکی لگ گئی روتے روتے. ان کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی، دردناک سزائیں دی، اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے. اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب. تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا. پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے. آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں. کہنے لگے کس سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے. وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا، زمین والوں سے پہرا دینے کا. بیٹا جا کے سو جاؤ، آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے. جاؤ، اور فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پہ نہیں اترتے. تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی، شور مچ گیا، پکڑا گیا. اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق. لوگ اکٹھے ہو گئے. حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا. تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کے ہی رہے گا. اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے. تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے. وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا. اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ. اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں. یہ بتانا چاہتا تھا، اسے معاف کر دیں. اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا. اللہ اکبر. آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے خلفائے راشدین. سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب. ان میں سے 10 مقرب ترین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف. پھر ان 10 میں سے 4 محبوب ترین جو خلفاء بنے. پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی. لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں. اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی، ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ. علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں حضرت میں راضی، میں راضی. تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے، فجر کی نماز میں ان کا انتقال ہوا، جن کو میرے نبی نے
ابو تراب کا لقب دیا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی جاگے نہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص ہاشمی کو حکومت نہیں دی، کامیاب نہیں ہونے دی۔ بنو عباس بھی اہل بیت ہیں لیکن ذرا دور سے، ان کے 35 حکمران آئے، 35 میں سوائے ایک کے سب کی مائیں ہاشمی نہیں تھی۔ پہلے ہاشمی خلیفہ بنے حضرت علی، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے، اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَ النَّجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت وإلي تشوقت وإلي تزينت وإلي تشوفت من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آيتها الدنيا غري غيري قد بتتك ثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق۔ یہ درد بھری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات کو، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے۔ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن کو حکومت ملی، ہاشمی کے بیٹے، ہاشمیہ کے بیٹے 6 مہینے بعد چھوڑ کے دستبردار ہو گئے۔ پھر بنو عباس کے 35 خلفاء میں امین کو حکومت ملی۔ امین کی ماں بھی ہاشمی تھی، باپ بھی ہاشمی، ہارون باپ اور زبیدہ ماں۔ زبیدہ ہاشمیہ تھی اور ہارون ہاشمی تھا۔ مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، اور ہارون نے زبیدہ کے پریشر میں وصیت نامہ امین کے لیے لکھوایا اور بعد میں مامون، کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا، امین کے بعد مامون ہوگا۔ امین کو 2 سال کے بعد مامون نے قتل کروا دیا اور حکومت پہ قبضہ کر لی۔ کسی خالص ہاشمی کی حکومت نہیں چلی، اور امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی ایک وصیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت، کہ میں نے دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہمیں حکومت نہیں دے گا۔ حضرت حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی۔ امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی تھی، وہاں سے حصہ ملا تھا فراست کا۔ عجب عجب باتیں فرمائیں۔ جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ابا جان مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ نہ چھوڑو، آپ اکیلے ہو جاؤ گے، آپ تنہا ہو جاؤ گے، مدینہ نہ چھوڑو۔ تو امین کو مامون نے قتل کروا دیا، اور پھر اس نے خود 20 سال حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو حکومت سے گندہ ہی نہیں ہونے دیا۔